السلام علیکم بزم زیست۔ آج کا ہمارا موضوع ظاہر ہے بزم زیست کو ہم نے کسی نہ کسی موضوع سے کسی نہ کسی حوالے سے سجانا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع کچھ ناقابل یقین بھی ہے اور کچھ قابل عمل بھی ہے کہ اس کو اب جب میں یہ موضوع آپ تک چھیڑوں گی، جب آپ اس کے اینڈ کو سوچیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے اپنے چشم تصور سے، تو یقیناً آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ عملی سلسلہ بھی جاری ہوگا، کوئی عملی سوچ، کوئی وہ پازیٹیو میسج جو آج کے اس موضوع سے میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ میں اس کوشش میں کتنی کامیاب ہوں، یہ آپ اس موضوع کو سننے کے بعد سوچیں گے، یقیناً سوچیں گے۔ تو تقسیم پاکستان کے وقت ظاہر ہے ایک برِ صغیر، ایک علاقہ، ایک بہت بڑا صدیوں پرانا، جس میں دو قومیں نہیں بہت سی قومیں آباد تھیں، زبان الگ تھی، کلچر الگ تھے، تہذیب الگ تھے، لیکن دو قومیں ہندو اور مسلمان نمایاں قومیں تھیں، لیکن صدیوں تک ساتھ رہنے سے ان کے آپس میں باہمی تعلقات بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کی تہذیب، کلچر، رسم و روایات میں وہ شریک ہوتے تھے۔ تو اسی طرح تقسیم ہند کے وقت پاکستان میں لاہور میں جو دو بڑے ادارے، اشاعتی ادارے کام کر رہے تھے، ایک ادارہ درسی کتب کی اشاعت کرتا تھا اور دوسرا ادارہ جو تھا جس کے مالک تھے نول کشور جو مذہباً ہندو تھے، تو ان کے ادارے کا مقصد تھا قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت۔ اور اس سلسلے میں نول کشور نے بہت زیادہ ادب اور احترام کا ماحول قائم رکھا تھا۔ انہوں نے پنجاب بھر سے قرآن پاک کے حفاظ جمع کیے، تنخواہیں زیادہ رکھیں، اور جس جگہ پہ ان کے اس ادارے کے پریس کے جس حصے میں قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا جاتا تھا، وہاں جوتوں سمیت کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، اور دو ملازم انہوں نے محض اس لیے رکھے تھے کہ اس سارے کام کے دوران کہیں پر کوئی قرآن پاک کا کوئی صفحے کا ٹکڑا، کوئی آیت، کوئی بھی پرزہ بھی ملے تو وہ ایک بوری میں جمع کرتے جاتے اور پھر اسے بڑے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیتے۔ تو نول کشور کا پورا وقت یہی سلسلہ جاری رہا، اور وہ گھڑی بھی آ پہنچی کہ جب برِ صغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا کہ دونوں قومیں اپنے اپنے مذہب عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنے اپنے حصے میں رہ سکیں، گو کہ اس میں بہت جانی مالی نقصان بھی ہوا، بہت زیادہ۔ تو اب نول کشور بھی پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے، لیکن انہوں نے دہلی میں بھی یہی سلسلہ اپنا جاری و ساری رکھا، اسی ادب و احترام کے ساتھ وہ قرآن پاک کی اشاعت اور طباعت کا کام کرتے رہے، اور ان کا ادارہ بلندیوں کا سفر کرتا رہا۔ یہی ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا سلسلہ نبھاتے نول کشور بوڑھے ہو گئے، اور پھر ان کی اولاد نے یہی سلسلہ سنبھال لیا۔ گویا وہ جو باپ سے بچوں تک پہنچا تھا سلسلہ، بچوں نے اسے مزید عروج دے دیا اسی ادب و احترام کے ساتھ۔ پھر چونکہ دنیا فانی ہے، جو بھی آیا ہے مسافر اس نے وہاں جانا ہے، جیسے کہ رسول کریم نے کہا دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو۔ تو یہ مسافر نے لوٹنا تو ہے نا، کہ ہر چیز کو اپنے مالک کی طرف جانا ہے۔ تو نول کشور بھی دنیا سے، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ان کے انتقال کے بعد جیسے کہ ہندو رسوم رواج کے مطابق ان کی کو شمشان گھاٹ لے جایا گیا، ایک خلقت سی جو جمع ہو گئی ان کے کریا کرم کے لیے۔ اب ان کی چتا پہ جب گھی ڈالا گیا، آئل ڈالا گیا، تو ان کی چتا جو ارتھی تھی وہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی، اور یہ ایک لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چتا جو ہے وہ آگ نہیں پکڑ رہی۔ تو یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، اور یہ خبر لمحوں میں شہر بھر میں پھیل گئی، لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے اور حیران ہونے لگے اس واقعے پہ کہ اتنا گھی ڈالا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چتا جو ہے وہ آگ نہیں پکڑ رہی۔ تو یہ خبر
دلی کی جامع مسجد کے امام تک بھی پہنچی، اور وہ نول کشور کے مزاج طبیعت سے، ان کی سیرت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ وہ شمشان گھاٹ تک پہنچے۔ انہوں نے وہاں جا کر پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی، جس شخص نے عمر بھر اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب، اس کے کلام کی اتنی خدمت کی ہے، عزت و احترام کے ساتھ اس کی اشاعت کی ہے، تو اس کی چتا کو آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ آپ ہندوستان بھر کا تیل اور گھی ڈال دیں پھر بھی یہ آگ نہیں پکڑے گی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے۔ تو چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ میں وہ پہلے ہندو تھے کہ جو اس طرح جن کی چتا نے آگ نہ پکڑی اور وہ دفن کر دیے گئے، کہ بسد کوششوں کے باوجود ان کی ارتھی کو نہ جلایا جا سکا، چتا نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھیں کس قدر حیران کن سا واقعہ ہے۔ یقیناً آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کچھ لمحوں کے لیے کہ قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کے صلے میں نول کشور نے کیا خوبصورت انجام پایا اور دنیا نے دیکھا۔ گو کہ ان کے رسم و رواج، ان کی ریت و رواج ہر قوم کے اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اکثر ہی ایسے حیران کن منظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، سوچ کے سارے در بند ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ آپ کو بتانے کا مقصد، آپ میں سے بہت سو نے سن بھی رکھا ہوگا، پڑھ بھی رکھا ہوگا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جب قرآن پاک کی اشاعت کا، اس کی طباعت کا اتنا بڑا صلہ ہے، تو قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ ضابطۂ حیات ہے۔ جیسے حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جب پڑھنا، پھر سمجھنا، عمل کرنا، وہ کتنا درجہ رکھتا ہے، اور طباعت اور اشاعت میں یہ درجہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو محض جزانوں میں لپیٹ کر اپنے گھر کے طاقوں میں، الماریوں میں اور ریک میں مت رکھیے، اسے کھولیے، اسے پڑھا کیجئے۔ قرآن پاک کی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن میں ختم کر لینا ہے، بلکہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو آرام سے، سکون سے، کسی بھی نماز کے بعد، اور اگر فجر کے بعد یہ آپ عادت بنا لیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، ترجمے سے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ایسے ہی سادہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا معمول بنائیے اور اس کی برکتیں دیکھیے۔ بس آج مجھے آپ سے یہی کہنا تھا۔